ایک انہوں نے فرمایا کہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا مکروہ تحریمی گناہ ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں فرض کو چھوڑا تو حرام اور واجب کا ترک کیا تو مکروہ تحریمی بنتا ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ فرض اور واجب کیا ایک درجے میں ہوتے ہیں؟ ایک درجے میں نہیں ہوتے، سب سے اوپر فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، پھر مستحب ہے، اور اس طرف جو ہے وہ سب سے اوپر حرام ہوتا ہے، پھر مکروہ تحریمی، پھر اساءت کہلاتا ہے، یہ سنت موقدہ کو مخالف ہے، پھر مکروہ تنزیہ ہے، پھر خلاف اولا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرض اور واجب دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی علیحدہ ہیں۔ پہلے والوں کا درجہ اوپر ہے، دوسرے کا کم ہے، نیچے ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو کیا بدعقیدہ کہہ سکتے ہیں، اور کیا اس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا؟ دیکھیں قرآن پاک کی نصوص کثیرہ سے یہ بات ثابت ہے، اور قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو علوم غیبیہ اللہ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر نبی غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ متقین کون؟ وہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی بھی بات پر یقین رکھنے کے لیے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کا یقین کریں گے آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے صاحب بتائیں، میں بولتا ہوں بس کر لو یقین، بھئی بات تو بتائیں، نہیں کر لو بس یقین، تو آپ یقیناً یہ کہیں گے جب تک بات پتہ نہیں ہوگی اس پر یقین کیسے ہوگا؟ تو غیب پر یقین تو اس وقت حاصل ہوگا جب غیب آپ کے سامنے ہوگا، اور ہم از خود تو غیب جان نہیں سکتے۔ جو چیز غیوبات ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچیں گے؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے، اور وہ نبی وسیلہ ہوتے ہیں۔ کہ وہ امتحان تو ہوتا ہی یہ ہے کہ نبی کچھ غیوبات ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس تک خود نہیں پہنچ سکتے، تمہارے عقلی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، میں خبر دے رہا ہوں مان لو۔ اللہ ایک ہے، آخرت ہے، عذاب قبر ہوگا، میدان محشر، جنت، دوزخ، تقدیر ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا اس پہ یقین کرو کہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ عقل سے آپ جان کے بتا دیں ان چیزوں کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم غیب نبی کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اب انکار کرنے والے کو دیکھیں گے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں علم غیب کسی بھی قسم کا، نہ ذاتی نہ عطائی، مانتا ہی نہیں ہوں کہ کسی نبی کو ہو سکتا ہے یا غیر اللہ کو ہو سکتا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ یہ ذریات دین کا انکار کرنے والا ہے، پھر اس کے لیے یہ القابات ہو سکتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں مطلقاً نبی سے علم غیب کا منکر نہیں ہوں، لیکن بعض غیوبات نبی کو ہوتے ہیں بعض نہیں، یا وہ کوئی حدیث بتائے، دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں اس مقام پہ اللہ کے نبی کو ثابت ہو رہا علم غیب نہیں ہے، ویسے میں مانتا ہوں کہ نبی غیب کی خبر دینے کے لیے آتے ہیں، تو پھر وہ شخص ہم اس کو بدعقیدہ نہیں کہیں گے۔ پھر یہ ایسا تو علماء کے درمیان رہتا ہے کہ کوئی کسی چیز کے بارے میں کلام کرتا ہے اور زیر بحث رہتی ہیں وہ چیزیں، باب العقائد کی جتنی کتابیں ان میں آپ دیکھیں اس طرح کے ابحاث بہت موجود ہیں۔ تو اگر کوئی مطلقاً علم غیب کا انکار نہیں کرتا، کسی خاص جزئی میں دلیل کے ساتھ انکار کرتا ہے، دلیل کے ساتھ، تو ہم اس کو اس طرح کوئی غلط بات نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر بلا دلیل بولے تو گمراہ ہے، اور اگر مطلقاً انکار کر دے تو اور زیادہ سخت حکم ہے، جس کے میں نے شروع میں اشارہ کیا۔